اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم دیکھتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق العباد کو ہم دیکھتے ہیں سورہ انعام کی روشنی میں۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میں پڑھ کر سناؤں جو اللہ نے تم پر حرام کیا۔ خبردار، تم اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو۔ ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب مت جاؤ جو ان سے ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہوں، اور اس جان کو جس نے اللہ نے حرام کیا قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا تمہیں اللہ حکم دیتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول کر پورا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب بات کرو تو انصاف کرو، خواہ رشتہ دار کا معاملہ ہو۔ اللہ کا عہد پورا کرو، اس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور یہ کہ میرا رستہ سیدھا ہے، بس اس پر چلو اور دوسرے رستوں پر نہ چلو، یہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے جس کا اس نے تمہیں حکم دیا، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اسٹوڈنٹس، یہ سورہ انعام کی آیات ہیں جن کا یہ ترجمہ تھا 151 سے 153۔ اب ہم اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حقوق العباد کا ذکر فرمایا اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سا حکم فرمایا ہے، اور اس کو اگر ہم اس کی ڈیفینیشن لکھ سکیں، اگر ہمیں اس کو تشریح کرنے پڑے ان آیات کی، تو ہم وہ کس طرح سے کریں گے، کس انداز سے کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، ان آیات کے اندر حقوق العباد کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، اسلام میں ان تمام حقوق کی بہت اہمیت ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ کہ کون کون سے حقوق العباد کا تذکرہ ہے ان آیات کے اندر۔ سب سے پہلے تو شرک کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ شرک نہیں کرنا چاہیے، یعنی شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان کے اندر ارشاد ہے، ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب شرک، چونکہ میں پہلے بھی پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات ڈسکس کر چکی ہوں کہ شرک اب کس قسم کا ہوتا ہے۔ شرک بہت سی اقسام میں کیا جاتا ہے، لیکن جو اس کی بیسک چیزیں ہیں وہ شرک یہ آ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا۔ سیکنڈ جو بات ڈسکس کی گئی ان آیات کے اندر وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کے اندر فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر تمہارے سامنے ان میں سے یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ اظہار بیزاری نہ ہو، حتیٰ کہ انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی جھڑکو، بلکہ دونوں سے نہایت نرم اور کریمانہ لہجے میں بات کی جائے۔ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، سب سے افضل اور بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ فرماتے ہیں، میں نے پھر سوال کیا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، کیونکہ جو انسان کے خدا کے بعد سب سے بڑے محسن اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اسٹوڈنٹس، جو تیسری بات کا ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ رزق دے گا، اس لیے ان کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اب دور جہالت میں اگر دیکھا جائے تو کچھ خیالات آج بھی اس دور میں بھی موجود ہیں کہ اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے اپنی اولاد کم پیدا کرو۔
جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بیان فرمایا ہے کہ ہم سب کو رزق دیتے ہیں، اسی لیے رزق کے سلسلے میں خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے کمزور لوگوں کے طفیل تمہاری نصرت و مدد کی جاتی ہے، اور رزق بھی انہی کے سبب دیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی احسن طریقے سے تربیت نہ کرنا بھی ان کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی اولاد کی ایک بہترین تربیت کرے، اس کو دین کی اور دنیا کی دونوں تعلیم دلوائے، تو وہ ایک احسن طریقے سے اس کی تربیت ہوگی۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ بھی ان کے قتل کرنے میں شمار ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وہ ہے فواحش سے پرہیز کرنا، یعنی فواحشی سے دور رہنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بے حیائی کی چیزیں جو خواہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، اس سے دوری اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ نے ظاہر اور چھپی ہوئی بے حیائی کو حرام کیا ہے۔ اس میں تمام چھوٹے بڑے گناہ شامل ہوتے ہیں، کیونکہ جو فحاشی ہے، فحاشی انسان کو زنا کی طرف لے جاتی ہے، جس سے معاشرے میں اخلاقی برائیاں پھیلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور یہ برا رستہ ہے۔ اور پانچویں چیز جو ان آیات میں ڈسکس ہوئی وہ یہ ہے قتل ناحق، یعنی کسی جان کو ناحق قتل کرنا، کیونکہ اس کی دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی انسان ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کسی جان کو حق کے سوا قتل نہ کرو جسے کہ اللہ نے حرام کیا ہو۔ اسٹوڈنٹس، اس کو صرف 3 گناہوں کی وجہ سے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے کسی انسان کو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر گناہ ثابت بھی ہو جائے ان تینوں گناہ میں سے، تو اس کی بھی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ عام انسان کو اتھارٹی نہیں دی جاتی، اس کی آئین کو ہوتی ہے کہ آئین کے تحت اس کو سزا دی جائے گی۔ اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا خون حلال نہیں مگر 3 چیزوں سے۔ ایک یہ کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے، دوسرا یہ کہ کسی کو نہ حق قتل کیا ہو، اس کے قصاص میں مارا جائے، تیسری یہ کہ اپنے دین حق کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اگلی بات جو اسٹوڈنٹس اس میں ڈسکس ہوئی وہ یہ ہے کہ مال یتیم سے دور رہنا، یعنی یتیم کا مال نہ کھانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کے پاس اچھے طریقے کے علاوہ اس کے مال کے پاس مت جاؤ حتیٰ کہ وہ جوانی تک پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوانی تک پہنچنے کے بعد اس اچھے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے مال کو ناجائز طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دے، بلکہ اس کے لیے ارشاد ہے کہ جب یتیم کا مال انسان کے پاس ہو اس کے پاس، لیکن جب بچہ وہ بالغ ہو جائے تو اس کی ذمہ داری اس میں سے ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے وارث کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے اس پر، اس لیے اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اچھے طریقے سے مراد یہ ہے کہ اس میں بے غرضی ہو، نیک نیتی ہو اور یتیم کی بھلائی اور خیر خواہی ہو، اس میں خدا اور خالق کی طرف سے بھی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوتا۔ یتیم کی کفالت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں ہوں گے۔ اگلی بات جو اس میں اسٹوڈنٹ ڈسکس ہوئی وہ یہ ہے کہ ناپ تول میں انصاف کرنا۔ ناپ تول میں کمی کرنا یعنی لیتے وقت پورا لینا اور دیتے وقت اس میں کسی قسم کی ڈنڈی مار لینا، یعنی دوسروں کو حکم دینا ایک انتہائی، دوسروں کو کم دینا، کہ لیتے وقت چیز کو پورا لینا اور دیتے وقت چیز کو کم دینا ایک انتہائی پست اخلاق اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہوتی ہے۔ اس آیت میں تجارتی بددیانتی سے منع کیا گیا، مطلب بعض چیزیں ناپ تول کر تو دی جاتی ہیں، مثلا کپڑا تو اس کو کھینچ کر بڑا نہ کیا جائے، کچھ چیزیں تول کر دی جاتی ہیں، مثلا غلہ وغیرہ، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں اور وزن انصاف کے مطابق پورا کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اگلی بات جو اسٹوڈنٹ اس میں ڈسکس ہوئی وہ یہ ہے کہ طاقت کے مطابق تکلیف دینا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے تمام اعمال کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا ہے، کیونکہ انسان صلاحیتوں،
طاقت اور حالات کے اعتبار سے مختلف درجات میں بٹا ہوا ہے۔ اس لیے اس آیت کا مطلب ہے کہ انسان کو اپنی طاقت کے مطابق اسلامی تعلیمات پر بھرپور عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ طاقت سے زیادہ کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتا، اور جو انسان کی طاقت سے باہر ہو اللہ پاک اس پر گرفت نہیں کرتے۔ اب یہ ایک مثال کہ مطلب صحابہ کے درجات میں فضیلت ہے، مثلا ہر شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں بن سکتا، اور نہ ہی ہر شخص، ہر صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن سکتا تھا۔ اگلی بات جو اسٹوڈنٹس ان آیات میں ڈسکس ہوئی وہ یہ ہے کہ حق و انصاف کی بات کہنا۔ جب بھی بات کرو تو انصاف کی کرو، چاہے معاملہ تمہاری رشتہ داری ہی کا کیوں نہ ہو، یعنی ہر معاملے میں یہ دیکھو کہ کون سا شخص حق پر ہے اور پھر اس کا بھرپور ساتھ دو۔ یہ مت دیکھو کہ یہ شخص میرا رشتہ دار ہے اس لیے میں اس کا ساتھ دوں گا، وہ باطل پر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات واضح حقیقت کے طور پر دنیا کے سامنے آ چکی ہے کہ آج ہم اس اصول پر عمل کریں تو بہت سی معاشرتی مسائل چند لمحات میں ختم ہو جائیں۔ مولانا مودودی صاحب حق کی شہادت چھپانے کے بارے میں لکھتے ہیں، یہودیوں کے بارے میں اللہ کی سنت پوری ہو چکی، اب ہم مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ اس کا کوئی رشتہ داری نہیں کہ ہم اس جرم کا ارتکاب کریں اور سزا سے بچ جائیں۔ حقیقت ہے کہ ہم حق کی شہادت دینے میں جتنی کوتاہی کرتے گئے اور باطل کی شہادت دینے میں ہمارا قدم جس رفتار سے آگے بڑھا رہا، ٹھیک اسی رفتار سے ہم گرتے چلے گئے۔ پچھلی ایک صدی کے اندر مسلمان قومیں مغلوب و محکوم ہوتی چلی گئی، مسلمان کا نام ذلت کا نشان بن گیا۔ اللہ پاک سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 283 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور شہادت کو نہ چھپاؤ، اور جس نے اسے چھپایا پس بے شک اس کا دل گنہگار ہوا۔ اگلی بات جو اس میں ڈسکس ہوئی اسٹوڈنٹس وہ یہ ہے کہ اللہ سے عہد کو پورا کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عہد دو طرح کے ہو جاتے ہیں، کہ ایک عہد جو انسانوں کے ساتھ خدا کے نام پر کرتا ہے، اور دوسرا عہد وہ جو خدا کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں میں سے عہد کوئی بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پر کیا جائے یا اللہ کے ساتھ کیا جائے، اس عہد کو پورا کرنا اس کا فرض بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد نبی ہے اس کے بارے میں آ جاتا ہے کہ جس میں وعدے کا ایفا نہیں، اس کا ایمان نہیں۔ اور آخری بات جو ان آیات کے اندر ڈسکس ہوئی وہ ہے صراط مستقیم۔ اس آیت میں صراط مستقیم کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہٰذا تم اسی پر چلو۔ صراط مستقیم کو اس آیت کے اندر وحد کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کی، قرآن کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ایک ہی راہ ہے اور اس سے زیادہ نہیں، اور امت مسلمہ کو اس ایک راہ کی پیروی کرنا ہوگی، ورنہ وہ صاف صاف کہہ دے کہ اس راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر چلے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا خدا کی راہ سے دور ہو جائیں گے۔ گویا خدا کی رہنمائی کو قبول نہ کرنے کے دو بڑے نقصان ہیں، ایک تو یہ کہ ہر دوسرے راستے کی پیروی انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے، جو خدا کے قرب اور اس کی رضا تک پہنچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور دوسرا یہ خدا کے راستے سے ہٹتے ہی بہت سی پگڈنڈیاں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں جن میں بھٹک کر انسانیت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس آیت کا مقصد بھی یہی بیان کرنا ہے کہ صراط مستقیم ہی تمہارے لیے واضح اور آسان راستہ ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سیدھے راستے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کا حکم دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اس سے فرقہ پرستی کی مذمت بھی نکلتی ہے، کیونکہ یہ بھی صراط مستقیم چھوڑنے کا نتیجہ ہے، سیدھی راہ ایک ہی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کی سیدھی راہ ہے، پھر آپ نے اس کے دائیں بائیں مزید لکیریں کھینچی، پھر فرمایا ان میں سے ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیدھی لکیر پر ہاتھ رکھا اور یہ آیت صراط مستقیم والی آیت تلاوت فرمائی۔ یہ حدیث مسند احمد سے لی گئی ہے۔ اور اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا حقوق العباد کے بارے میں لیکچر۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔